کام کے دیے ہوئے تصور کے تناظر میں اپنے کاموں کو انجام دے رہی ہے، اس لیے کچھ موضوعات بہرحال ضرور ایسے ہوں گے کہ جو آپ کے اس مجموعی طور پر اس تصور زندگی، تصور ذمہ داری اور اس پورے دائرے میں آپ کو جو ہے کہ اس کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ تو میرا جو موضوع شاید مجھے دیا ذمہ داران نے، میں اپنے طور پر سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس دوسرے موضوعات سے متعلق ہے کہ آپ جس جگہ موجود ہیں اس مقام کے اوپر آپ کس طرح بہتر طور پر اپنی شخصیت کو، اپنی پرسنالٹی کو جو ہے کہ بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور کیا اسلام ہمیں اس کے لیے کوئی رہنمائی دیتا ہے۔ عام طور پہ یہ موضوع جو ہے جس کو آپ تعمیر شخصیت کا نام دیا ہے، یہ اس وقت بہت ہی پاپولر موضوع ہے، بہت مقبول عام ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس کے اوپر جو ہے کہ آپ اگر جاننے کی کوشش کریں، چاہے آپ کتابیں پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ لوگوں نے اس کے کتنے پہلو کے اوپر لکھا ہے، تو ایک بے پناہ علوم کا ایک ذخیرہ ہے کہ جو اس موضوع پر موجود ہے، جس کو یہ انگریزی میں کہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یا ہم اسے تعمیر شخصیت کہتے ہیں۔ ان کے سامنے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پورا ایک نظام موجود ہے کہ کس طریقے سے ایک فرد جو ہے وہ اپنی شخصیت کے اثرات کسی بھی جگہ پہ ڈال سکتا ہے۔ وہ اثرات خود اس کی اپنی ذات کے لیے بھی اور اس کی ذات سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں، مثال طور پر ایک دائرہ آپ کے پیشہ یا پروفیشن کا ہے، ایک دائرہ آپ کی فیملی، آپ کے گھر کا ہے، ایک دائرہ آپ کے ذاتی معاش کا، کاروبار کا، آپ کی امپلائمنٹ کا ایک دائرہ کا ہے، ایک دائرہ آپ کے عقیدے کا، آپ کے ایمان اور آپ کے فیتھ کا دائرہ ہے۔ یہ پرسنالٹی ان سب کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے اس کو سمجھنا۔ اور یہ دیکھیے، میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں یہی بات کہا گئی ہے کہ وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی قسم کھائیے کہ اس نفس کی، اس جان کی کہ جس کو اللہ نے ہموار کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں یہ کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت بہتر ساخت کے اندر پیدا کیا۔ ایک ساخت چاہے وہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ایک ساخت وہ جو آپ کے اندر موجود ہے، جو آپ کا سافٹ ویئر ہے، ایک ہمارا ہارڈ ویئر ہے نا کمپیوٹر کی زبان کے اندر۔ مثلا یہ مائک آپ کے سامنے ہے، اس مائک کا یہ ہارڈ ویئر ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ تار آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو جو ہے جہاں سے آواز بھیج جا رہی ہے، اس کے اندر کچھ بٹن لگے ہوئے ہیں، ہم اس کو ہارڈ ویئر کہتے ہیں، جو نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے۔ اور ایک سافٹ ویئر ہے کہ آخر کوئی نظام موجود ہے کہ یہ میری آواز کو یہاں سے لے رہا ہے اور اس آواز کو لے کے پورے حال کے ایک ایک کونے کے اندر پہنچا رہا ہے۔ یہ اس کا سافٹ ویئر ہے۔ بالکل انسانی شخصیت کا بھی یہ ایک سافٹ ویئر ہے اور ایک ہارڈ ویئر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اور قسم ہے اس انسانی جان کی اور جس کو ہموار کیا گیا، ہم نے جو ہے اس کو الہام کر دیا، اس کے اندر تقویٰ بھی اور اس کے اندر ہم نے نیکی بھی اور خدا ترسی بھی ہم نے اس کے اندر پیدا کی ہے۔ اور پس فلاح پا گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، صاف ستھرا کیا، اس کی درست نشوونما کی، اور وہ ناکام اور نامراد ہے جس نے اس کو آلودہ کر دیا۔ اور جو حدیث میں نے بیان کی وہ بھی بہت خوبصورت۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الناس کالمعادن، انسان کانوں کی طرح ہے۔ یہ کان نہیں جو میرے اور آپ کے چہرے پر ہے، الناس کالمعادن، انسان کانوں کی طرح ہے، کالمعادن الذهب والفضة، جس طرح سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، کوئلے کی کانیں ہوتی ہیں، انسان کانوں کی طرح ہے۔ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، یہ جاہلیت کے بھی امام ہوں اور اگر ان کو سمجھ آ جائے، یہ اس شعور کو حاصل کر لیں، تو پھر یہ جو ہے کہ نیکی کے پھر امام ہوتے ہیں اذا فقہوا، اگر ان کو سمجھ آ جائے۔ یہ دیکھیے نا، یہ جو زمین بنائی گئی اور یہ جو میدان بنایا گیا، یہ تو کچھ اور لوگوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ان مزدوروں کو جو ہے سرمایہ داروں سے لڑانے کی بات کی تھی، اور یہ وہ ایک طبقاتی کشمکش ہے، یہ اس کو مقصد یہ تھا۔ آج پورے معاشرے کے اندر یہی چیز ہے کہ جو کہ پورے معاشرے کو تقسیم کر دے گیا طبقات کے اندر، ایک طرف مرد ہے اور ایک طرف عورت ہے۔ آپ کو پتا ہے پورا غلغلہ ہے پورے معاشرے کے اندر کہ عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق۔ اقبال قرآن کے دیے گئے
اس ایمان کی روشنی میں کہتا ہے کہ نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد. یہ مرد ہے کہ جو عورت کی نسوانیت، اس کی عصمت اور اس کی جو ہے کہ پاکیزگی کا نگہبان ہے. یہ جو مغرب نے تصور کیا ہے کہ مرد اور عورت دو متحرک فریق ہیں، اور ایک اپنے حقوق کی بات کرے گا، دوسرا اپنے حقوق کی بات کرے گا، مزدور اپنے حقوق کی بات کرے گا، ساہوکار اور تاجر اور مل مالک جو ہے جس طرح کمیونزم نے کیا تھا. یہ اسلام کا تصور نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فجور جو ہے کہ یہ ذیلی طبقے کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور نیکی بالادست طبقے کے اندر بھی ہو سکتا ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جتنے بھی پیسے والے ہوں لیکن تقوی، خدا خوفی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، آپ نے کہا کہ دیانتدار تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تاجر تو دنیا داری کا کام کرتا ہے، پیسے لے کر اپنی چیزوں کو بیچتا ہے، لیکن کہا گیا کہ نہیں، جو اپنے مال کو امانت اور دیانت کے ساتھ ہوگا، حصول رزق حلال عین عبادت ہے. یہ ہم پڑھتے ہیں، حدیث ہے. یہ دنیا داری میں کہاں سے عبادت آ گئی؟ عبادت تو نماز میں ہے، روزے کے اندر ہے، حج اور عمرے کے اندر ہے، ذکر اذکار اور تسبیح پھرولنے کے اندر ہے. لیکن دین یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو دنیا کے جتنے معاملات ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق کرو گے تو عین عبادت ہے. یہ بھی بات ہے. اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ چیز جو اگر سمجھ آ جائے تو گویا خیال ہو پھر جائے گی، اگر وہ سمجھ آ جائے گی تو وہ ہو جائے گی. اس لیے شخصیت کیا ہے؟ شخصیت قائد اعظم علیہ رحمہ کو بمبئی کے اندر اپنی قانون کی پریکٹس کے لیے وہ جس کو کہتے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت تھی. جس طرح ہمارے یہاں ابھی بھی شاید کہیں نہ کہیں ہوتا ہوگا کریکٹر سرٹیفکیٹ، یعنی کوئی ان کی ضمانت دے کہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ بھلے آدمی ہیں، ان کا کوئی پس منظر ٹھیک ہے، کوئی جرائم پیش آئے، ایک کاروائی ہوتی ہے، فارمیلٹی ہوتی ہے. تو قائد اعظم تو بڑے بااعتماد آدمی تھے نا. قائد اعظم تو وہ بعد میں بنے، لیکن اس سے پہلے جب وکیل تھے، سب سے مہنگے وکیل، سب سے مہنگے وکیل، سب سے مہنگے وکیل. اور جو ہے کہ وہ گاندھی اس دور کے اندر 3rd کلاس درجے میں ٹرین میں سفر کرتے تھے، اور وہ کہتا تھا کہ میں غریبوں کا نمائندہ ہوں، تو قائد اعظم 1st کلاس میں سفر کرتے تھے. لوگوں نے کہا جی کہ آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، یہ ہیں. انہوں نے کہا بھائی میں اپنے پیسے سے خرچ کروں، میں اپنے پیسے سے کرتا ہوں، میں جیسا ہوں. لباس بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو وہ جو ہے کہ وہ اس مجسٹریٹ کے پاس چلے گئے کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے کے لیے. تو جب جو ہے کہ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا جینٹل مین کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ تو اس نے کہا سر آپ کی میرے متعلق کیا رائے ہے؟ سمپل اعتماد. سر آپ کی میرے متعلق کیا رائے ہے؟ اس مجسٹریٹ نے سر سے لے کر پیر تک دیکھا تو کہنے لگا کہ ینگ مین تم تو بڑے جو ہے کہ ایجوکیٹڈ، ڈسپلنڈ اور بڑے اچھے فرد بظاہر نظر آ رہے ہو. قائد اعظم نے کاغذ آگے بڑھا کہ جناب علی اس پر یہ چیز لکھ دیجیے. شخصیت کا ایک اظہار ہوتا ہے جو آپ کے سامنے، لیکن یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک پہلو. لیکن دین یہ بتاتا ہے کہ شخصیت کا زیادہ اہم پہلو وہ ہے کہ جو اس کے باطن کے اندر موجود ہے. اس لیے ہم جب شخصیت کی تعریف کرتے ہیں تو کس بنیاد میں کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی دوست یہاں موجود نہیں ہے اور آپ کس سے اس کے متعلق رائے دی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے آپ سے، عیسیٰ صاحب سے پوچھا جاتا ہے، سواتی صاحب سے پوچھا جاتا ہے، طیب بھائی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ بتائیں فلاں کے متعلق کیا رائے ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ شریف آدمی ہے، دیانتدار ہے، بااعتماد ہے، یاروں کا یار ہے، صحیح مشورہ دیتا ہے، لائی لگ ہے، لیے دیے رہنے والا ہے، اپنی ذات کے اندر بند رہتا ہے. یہ جو آپ جملہ کہتے ہیں، ایک جملہ یا ایک لفظ بولتے ہیں، یہ اس شخصیت کی تعریف کرتا ہے. بسا اوقات ایک جملے کے اندر دیانتدار آدمی آپ کہتے ہیں. لوگ جب کوئی رائے پوچھتے ہیں آپ نے دیانتدار آدمی، گویا آپ نے اس کی شخصیت کو اس ایک لفظ میں یا اس کو اس ایک خوبی کے اندر سمو دیا ہے. تو بنیادی طور پہ شخصیت وہ فرد کے ذہنی، جسمانی، شخصی برتاؤ اور رویوں کے اوصاف اور اظہار کا نام ہے. یہ شخصیت، اس میں ظاہری بھی چیز شامل ہے اور اس میں باطنی چیز بھی شامل ہے، دونوں چیزیں شامل ہیں. یعنی دین اس کی بھی اجازت دیتا ہے. یعنی آپ ابھی میں شخصیت کی آگے تک بات کروں گا، اس میں ظاہر کی بھی بہت اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جانے لگتے تھے تو یہ آپ کے معمولات میں یہ تھا کہ آپ پانی کا ایک برتن منگاتے تھے اور آپ اس کے عکس کے اندر جو ہے آپ اپنے آپ کو دیکھ کر جو ہے کہ اپنے زلفوں کو، اپنے چہرے کو جو ہے آپ درست فرمایا کرتے تھے. آپ نے صفائی اور نظافت کے جو آداب بتائے ہیں یہ بتائیں آپ.
یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جو مخاطب کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. آپ نے کسی کے سامنے منہ کھول کر جمائی لینے سے منع کیا آپ نے کہ پورا منہ کھول کر جو ہے کہ جمائی. اسی طریقے سے کچھ چیزیں کھانے والی ایسی ہیں کہ آپ نے منع فرمایا کہ وہ کھا کر مسجد نہ جاؤ. تو کوئی اللہ کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، بے نیاز ہے. وہ تو ہمیں وہ انسانوں کے لیے کہ بھئی جن انسانوں کے ساتھ تم نماز ادا کرو گے ان کے لیے ناگوار نہ ہو، ان کے لیے ناگوار نہ ہو. آپ اس سے منع کیا گیا کہ یہ چیز کھا کر تمہیں مسجد کے اندر نہیں جانا. تو گویا جو ظاہری چیزیں اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن جو باطنی چیزیں ہیں اس کو بھی جو ہے کردار کا جو دائمی حسن ہے وہ شخصیت کو جو ہے کہ زندہ اور جاوید بناتا ہے. اس لیے محنت، امانت، دیانت، ایثار، جرأت، یہ ساری خوبیاں یہ دنیاوی شخصیت کے لیے بھی ضروری ہیں اور دینی شخصیت کے لیے بھی. اس میں کوئی تخصیص نہیں، کوئی تخصیص نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو چند چیزیں گنوائی ہیں اور آپ اس کو بھی اضافہ کرتے چلے جائیں کہ ایک آدمی جو دنیا کے لحاظ سے آگے جانا چاہتا ہے، لوگوں میں مقبول محبوب بننا چاہتا ہے، مادی طور پر آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے اور دینی طور پر بھی ضروری ہے. لیکن ایک مسلمان شخصیت کا مطمع نظر کیا ہے؟ آخرت کی جواب دہی اور اللہ کی محبت. یہ وہ چیز ہے کہ جو اس کو جو ہے کہ مختلف کر دیتی ہے ایک دنیا دار شخصیت. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. آپ میں سے شاید کسی کو پتا ہو کہ یہ جن کا لقب سیف اللہ تھا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، یہ خالد بن ولید آپ کو پتا کون تھے؟ ہمیں تو یاد ہے ہم خالد بن ولید کو یاد رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ یعنی یہ وہ ہیں کہ جن کی تلوار نے پھر کبھی شکست کا ذائقہ نہیں چکھا. لیکن آپ کو میں یاد دلاؤں یہ خالد بن ولید وہ تھے کہ جنہوں نے احد کے میدان کے اندر مسلمانوں کو سب سے بڑی جو ہے نا ہزیمت پہنچائی. یہ پتہ ہے آپ یہی خالد بن ولید تھے کہ جس نے جنگ کے پہلے مرحلے میں شکست کھانے کے باوجود، یہ کفار کے لشکر کی طرف سے تھے، اور پہلے مرحلے میں مسلمانوں نے دھکیل دیا، پیچھے ہٹا دیا، اور وقتی طور پر جو ہے کہ یہ جو ہے کہ شور مچ گیا کہ مسلمان جیت گئے، کامیاب ہو گئے. یہی وجہ تھی کہ وہ جو آپ نے گھاٹی کے اوپر جو اپنے سپاہی جو ہے کہ معمور کیے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بھاگ گئے، یہ تو پیچھے ہٹ گئے اور یا ان کی لاشیں پڑی ہیں یا زخمی پڑے ہیں، اور جو وہ سامان چھوڑ کر چلے گئے. تو آؤ بھائی، ان کو روکتے رہ گئے جو ان کے امیر لشکر تھے، وہ جو ذمہ دار تھے اس گھاٹی کے اوپر، اس پہاڑی کے اوپر. تو لیکن وہ سب انہوں نے کہا جی جنگ ختم ہو گئی ہے، کفار کا لشکر بھاگ چکا ہے. خالد بن ولید نے اپنے اوصاف بحال رکھے. آپ دیکھیے اس سے پتہ لگتا ہے شخصیت کا. کافر ہیں، بہادر ہیں، جرأت ہیں، موت سے نہیں ڈرتے. تدبر اور بصیرت اس وقت بھی موجود ہے کہ جب ان کے ساتھیوں کی لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور جنگ کے پہلے مرحلے میں ان کی فوج شکست کھا گئی ہے، لیکن اپنے اوسان خطا نہیں ہوئی. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ بڑی جو ہے کہ بہت اہم پوسٹ کہ جس پوسٹ پر اللہ کے رسول نے اپنے تیر انداز بٹھائے تھے وہ پوسٹ خالی ہو گئی اور چند گنتی کے چند سپاہی موجود ہیں، وہ لمبا چکر کاٹ کے آئے اور انہوں نے سب سے پہلے ان کو شہید کیا یا قتل کیا. اور اس کے بعد جو کہ وہ لوگ کہ جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے اور وقتی طور پر ان کے اندر لالچ آ گیا، قرآن تبصرہ کرتا ہے اس کے اوپر. یہی وہ خالد بن ولید تھے کہ جو اس موقع کے اوپر جنہوں نے ایک جیتی ہوئی جنگ جو ہے جو مسلمانوں کی تھی اس کا پلڑا بدل دیا، اور وہ مسلمان جو ہے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول کے متعلق یہ ہو گیا کہ خدا نخواستہ آپ شہید ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ کو آپ کے چند ساتھی لے کر جو ہے کہ وہ احد کے پہاڑی کی طرف لے گئے آپ کی جان کو بچانے کے لیے. پتہ ہی خالد بن ولید کیسے ایمان لائے تھے. یہ خالد بن ولید کیسے ایمان لائے تھے؟ سنا ان کے ایک بھائی ایمان لے آئے تھے. انہوں نے خالد بن ولید کو کوئی رکا بھیجا، کوئی پیغام بھیجا، کوئی خط بھیجا. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ خالد میں تمہیں اسلام لانے کی دعوت دیتا ہوں. اور ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی، اور یہ بات اس شخصیت سے متعلق ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں جو ہے تلوار کی جو ہے آواز، ہتھیار کی آواز تمہیں موسیقی کی تاروں سے زیادہ پسند ہے. تمہیں گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھنا مزیدار اور آرام دہ کے بستروں اور بچھونوں سے زیادہ پسند ہے. تم شجاع اور تم بہادر ہو. مجھے پتا ہے کہ یہ تمہارا میدان دائرہ کر. میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام بھی تم سے یہی کام کرے گا. یہی کام کرے گا. اسلام بھی تم سے یہی کام کرے گا، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ پہلے یہ تم کام اپنی انا کے لیے،
اپنے قبیلے کے لیے، اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے کرتے تھے، اب یہ کام تم اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے جھنڈے کو بڑا کریں گے، یہی کام کریں گے، مزدوروں کا کام کریں گے، جدوجہد کریں گے، ان کے حقوق کی بات کریں گے، لیکن اس کو ایک تبدیلی کے ساتھ شخص کی زمین آسمان کا فرق ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے اس کا بالکل مطبع نظری تبدیل کر دیا۔ اس لیے یہ سمجھ ہے کہ شخصیت وہی رہے گی، لیکن بس اس کا جو ہے کہ اس کا ایک رخ تبدیل کرنا ہے، کہ جس کے نتیجے کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا پورے کا پورا، اور اللہ کے رسول نے یہی کام کیا۔ ورنہ بظاہر دیکھا جائے تو وہ عرب کا معاشرہ وہ بھی خرابیوں اور خوبیوں کا مجموعہ تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ایک طرف جو ہے کہ وہاں بہادری تھی، شجاعت تھی، وعدے کی پاسداری تھی، ایک طرف جو ہے کہ وہاں آپ دیکھیں گے میزبانی تھا، لوگوں میں جس کو پناہ دیتے تھے پورا قبیلہ پناہ دیتا تھا، اور دوسری طرف جو ہے کہ وہ قافلوں کو لوٹتے بھی تھے، وہ قتل و غارت کری تھی، وہ جنگ باعث کئی نسل جاری رہی تھی، 40 سال، ایک جنگ تو 40 سال تک جاری رہی، اور وہ شروع کس بات پر ہوئی تھی؟ وہ ایک جانوروں اور مویشیوں کی پانی پلانے کے، یہاں سے جھگڑا شروع ہوا کنویں کے اوپر، اور وہ جنگ 40 سال عرب کے اندر جو ہے کہ جاری ہے، اور ان کے شاعری کے اندر اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے انہی لوگوں کو جو ہے ان شخصیتوں کو اس طرح تشکیل دیا اور ان کی ترجیحات کو اس طرح تبدیل کیا، اس لیے شخصیت کو سمجھنے میں یہ بہت اہم چیز۔ تکمیل شخصیت میں بنیادی کردار اندرونی عوامل کا ہے۔ مثلا نظریات ہیں، 2 نظریے، ایک نظریہ یہ ہے کہ جی وہ آپ نے سنا ہوگا، آپ چونکہ لیڈر ہیں، اکثر لوگ اپنی اپنی جگہ پر کچھ یونین کے سیکرٹری ہیں، کوئی صدر ہے، کوئی یونین کے ہوں گے، کوئی NLF کے ضلع کے اور کسی جگہ کے ذمہ دار ہیں، تو یہ بات شاید آپ کو سمجھ آئے گی۔ کچھ تصور یہ ہے کہ یہ جو شخصیت ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر یہ بائی برتھ ہوتی ہے، پیدائشی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ پیدائشی ہوتی ہے، خاندان، نسل، پس منظر جو ہے، خون جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہمارے خاندان، ہمارے آپ کو پتا نا کہ ہمارے اس ملک کے اندر بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یار یہ فلاں قبیلے کا، فلاں خاندان کا، اور یہ اب نہیں ہے، یہ بالکل جب سے یہ دنیا آئی ہے یہ بحث موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی چیز ہے، وہابی کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے دی ہوئی ہے، جو جس میں انسان کے اپنی کوئی وہ نہیں ہے، بس وہ ایک اچھے قبیلے میں پیدا ہو گیا، اچھے خاندان کے اندر پیدا ہو گیا، کوئی ایسے چیزوں کے اندر، تو اس لیے اور یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ چاہے اب برطانیہ کے اندر جو بادشاہ چل رہی ہے، ایک ہی خاندان میں چل رہی ہے، اسی خاندان میں چل رہی ہے۔ جس خاندان میں ملکہ وکٹوریہ تھی آج سے 200 سال پہلے، اسی خاندان میں ملکہ الزبتھ تھی، جس کے بعد اگر کوئی بنے گا تو وہ چارلس بنے گا، اگر اس کے بعد کوئی بنے گا تو چارلس کا بیٹا بنے گا، وہ یہ خاندان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خون ہے، یہ رائل بریڈ ہے، اسی سے جو ہے کہ آگے چیز ہوگی۔ ہندوؤں کے اندر یہ موجود، ہندوؤں کے خاندانوں کے اندر یہ نا کہ یہ خاندان، یہ براہمن ہے، یہ شودر ہے، یہ اچھوت ہیں، یہ جو ہے یہ پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، یہ سر سے پیدا ہوئے ہیں، برہما کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے جو ہے کہ ان کے پاس حق حکمرانی موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، جبکہ کچھ کہتے ہیں شخصیت پیدا نہیں ہوتی بلکہ بیرونی عوامل جو ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ تکمیل ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ پرورش، محنت، تعلیم، سماج، خوراک، آب و ہوا، کسب کی آپ دیکھتے ہیں، اور یہ دنیا اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ایک آدمی بالکل اٹھتا ہے، کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، بہت کمزور سا قبیلہ ہوتا ہے، کمزور خاندان ہوتا ہے، لیکن وہاں سے اٹھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے کہ ایک دنیا پھر اس کو جاننے لگتی ہے، لیکن اس کا آغاز نہ اس کو تعلیم اس طرح کی ملتی ہے، نہ خاندان اس کا ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی محنت کی بنیاد پر، جدوجہد کی بنیاد پر، اپنی مستقل مزاجی کی بنیاد کے اوپر۔ حقیقت کیا ہے؟ اب میں اپنی بات کو اکٹھی کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں عوامل ضروری ہیں، دونوں میں سے کسی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم کسی کا انکار کریں گے تو یہ روزمرہ اور مشاہدات سے انکار ہوگا۔ پیدائشی طور پر انسان کی برابری کا مطلب اس کے بنیادی حقوق کی برابری ہے۔ انسان بحیثیت انسان، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، بنی مسلمان کو نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس کے بعد کیا؟ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا، اس کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن نے بحث مجھے اور آپ کو انسان ہونے کے ناطے اللہ نے ہمیں جو ہے کہ یہ تکریم دی ہے، یہ تکریم عطا کی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے، اب میں اپنی بات کو سمجھاتا ہوں۔ آپ تو ظاہر چونکہ مزدور کام کر رہے ہو تو ظاہر بھٹے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے،
بھٹوں کے وہاں بھی ہماری تنظیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں، بھٹا خش جہاں اینٹیں بنتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو ہے کہ سانچہ ہوتا ہے کہ جس کے میں اینٹ بنائی جاتی ہے، وہ ایک سانچہ ہوتا ہے جس میں اینٹ بنائی جاتی ہے، اس کے اندر مٹی ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد اگلا پروسیس کیا ہوتا ہے، اس کو پھر جو ہے کہ تپایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پختہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو سانچہ ہے نا، سانچہ وہ فریم، اینٹ کا فریم، بنیادی طور پر قرآن اس کو کہتا ہے شاکلہ، شاکلہ، یہ انسان یہ ایک فریم ہے۔ اب اس فریم، یہ فریم سب کا ایک جیسا ہے، اللہ نے اس کا فریم جب سے انسانوں کو پیدا کیا ہے یہ ایک ہی فریم ہے، جس طرح اینٹ کا سانچہ ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے ہر بھٹے کی اینٹ مختلف ہوتی ہے، اس کو کتنی آگ دی جاتی ہے، اس کی مٹی کی کوالٹی کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں قصور کے فلاں علاقے کی جو ہے وہاں کی اینٹ بڑی پختہ ہوتی ہے، اس علاقے کی اینٹ جو ہے، جس طرح لوگ ریت منگواتے ہیں تو کہتے ہیں ریت وہاں سے لے کر آؤ، وہ ٹرالی جو ہے نا وہ وہاں کی ریٹ جو ہے، وہ فلاں دریا کی ریٹ جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے، ہم اپنے گھر کے لیے ذرا دور سے منگوائیں گے، مہنگی ہوگی لیکن اس کے اندر جو ہے کچھ ایسی خوبی موجود ہے کہ جو زیادہ اچھا کام کرتی ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی طور پر۔ تو آپ اس سے سمجھ جائیے کہ یہ مثال، میں اگلی مثال دیتا ہوں۔ حضرت بلال کا نام تو سنا ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کو صرف فرمایا کہ بلال تم کون سا عمل ایسا کرتے ہو کہ میں نے جب میں معراج کے سفر پر گیا تو میں نے تمہارے قدموں کی چاپ اپنے سے پہلے سنی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ دیکھیں بلال کون، حبشی، ایک حبشہ کے غلام، موٹے ہونٹ والے، سیاہ آپ کا رنگ تھا، لیکن دیکھیں ایمان لے کر آئے، اللہ کے رسول کے قریبی ساتھی بن گئے، خدمتگار بن گئے۔ اور یہی بلال جن کو جو ہے کہ عمر ابن خطاب خلیفہ دوم، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، آپ نے فرمایا جس مجلس کے اندر عمر ہو ممکن نہیں کہ وہاں شیطان رہ سکے۔ عمر ان کو کہتے تھے سیدنا بلال، میرے آقا بلال۔ اللہ کے رسول میں کہ بلال کون سا کام دے، یہ مقام اور مرتبہ ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن تھا اس معاشرے کے اندر بھی کہ بلال کو خلافت کی مسند بھی کر دیا؟ نہیں، کچھ چیزیں معاشرے کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ وہ چیز سمجھنے والی ہے۔ جب آپ شخصیت کو بالکل سمجھ جائیں گے، اگر ان چیزوں کو جو ہے اگر سمجھ لیں گے تو پھر اپنی شخصیت کو شخصیت کس بنیاد پر آگے بڑھتی ہے، کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، اس کے لیے لوگوں نے لکھا ہے، اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آگے چلوں گا۔ بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ شخصیت کے کچھ اندرونی عناصر، ظاہر کی بات ہے لیکن میں نے یہ کہہ دیا کہ جب تک آپ کے اندر کے عناصر ٹھیک نہیں تو وہ شخصیت جو ہے وہ جو بھی کام کرے گی وہ بظاہر بہت وہ ہوگی۔ آج کا مسئلہ کیا ہے اس معاشرے کا، اس معاشرے کو جو انسان اسفل السافلین ہے، اسی بنیاد کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی، اللہ نے سب کو برابر دیا، لیکن وہ اپنے اس نعمت کو، ان صلاحیتوں کو وہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، حسن عمل کے ساتھ نہیں کرتا، جس کے نتیجے کے اندر وہ اپنا نقصان بھی اٹھاتا ہے، پورے معاشرے کے لیے بھی جو مضر ثابت ہوتا ہے، اور آخرت کے میزان کے اندر اس کو کچھ نہیں ملتا۔ یہی ورنہ کمی تو کسی چیز کی نہیں۔ جس معاشرے میں میں اور آپ ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ جو امداد شنجات کی بات کی جاتی ہے نا، اور یہ قرضوں کی بات کی جاتی ہے کہ ملک نہیں چل سکتا جب تک قرضے نہیں ملیں گے، FATF کی بات کی جاتی ہے، ہمارا جو ہے کہ بجٹ جو ہے آدھے سے زیادہ ہر سال قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں ابھی میں کل سن رہا تھا کہ جی گوادر کے اندر کے جہاں سی پیک بن رہا ہے اور جہاں اتنی بڑی بندرگاہ ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے بجلی میسر نہیں، وہاں لوگوں کے لیے اگر ایران پیٹرول اور بجلی نہ دے تو گوادر کے لوگوں کے رہنے کے لیے جو ہے کہ ممکن نہ ہو جائے، وہاں جو ہے کہ پانی نہیں میسر لوگوں۔ یہ کیفیت ہے ہمارے ملک کہ جو ملک جو ایٹم بم بنا لیتے ہیں، یعنی آپ یہ سوال ہمیں اٹھانے چاہیے کہ جو ملک ایٹم بم بنا سکتا ہے کیا وہ اپنے لوگوں کو صاف پانی نہیں دے سکتا؟ کیا وہ بجلی نہیں دے سکتا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ فرد، وہ قیادت کہ جس کے ہاتھ میں یہ سارا نظام ہے، وہ جو ہے کہ خائن ہے، وہ مخلص نہیں ہے، وہ مخلص نہیں ہے۔ یہ تو وجہ، ورنہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دنیا کی چھٹی سب سے بڑی آبادی، یعنی دنیا میں 1 روپیہ نہ دے، یہ 21 کروڑ کا ملک جو ہے یہ اپنے وسائل کو کے اندر خود کفیل ہے کوئی۔ بلکہ میں تو آپ کو یہ آگے چل کر یہ کہوں گا کہ یہ جو چیزیں باہر سے آتی ہیں یہ کوئی عوام تک تھوڑی پہنچتی ہیں، اس کے ثمرات کہاں، وہیں اوپر ہی کہیں تقسیم ہو جاتی ہیں۔
یا حکومت اور ریاستوں کو چلانے والے جو بااثر مقتدر طبقات ہیں انہی کے اندر بندر بانٹ ہوتی ہے، عام افراد فرد جو ہے اس تک تو چیز نہیں پہنچتی. تو کیسے چل رہی ہے ملک؟ اس لیے کہ یہ یہاں کے لوگ خود چلا رہے ہیں اپنے طور پر. چھٹی سب سے بڑی بات آپ گننا شروع کر دیجیے، آپ تو محنت کش ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ دنیا میں کون کون سی چیزیں ہیں جو پاکستان میں پہلے سے لے کر 10ویں نومبر تک سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہیں. ان میں فصلیں بھی ہیں، ان کے اندر معدنیات بھی موجود ہیں، ان کے اندر اور نہ جانے کتنی چیزیں موجود ہیں. یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ شمالی علاقے میں آئے ہوئے ہیں، یہ شمالی پنجاب ہے، اس سے اور آگے چلے جائیں تو جو شمالی پاکستان ہے آپ جائیں تو اس وقت یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ جولائی کا مہینہ ہے، اگست کا مہینہ ہے، شدید گرمی کا مہینہ ہے. ابھی تو یہ ساون ہے چونکہ یہ بارشیں ہو رہی ہیں، برسات کا مہینہ ہے، لیکن شدید گرمی کے مہینے میں جب پنجاب اور سندھ کا ہاری اور بلوچستان کا محنت کش جس کا سر سے لے کر پیر تک جو ہے کہ پسینے کے اندر غرق ہوتا ہے، ہمارے شمال میں وہ پہاڑ ہے جب برف پگھلنے کا نام ہی لیتی. محمد علی صدپارہ کی لاش ہم نہیں نکال سکتے اس لیے کہ اتنی شدید وہاں برف باری بھی ہے اور وہ جو کہ جگہ بھی ایسی موجود ہے سارا سال برف نہیں پگھلتی. یہاں تو مسئلہ کوئی نہیں، اصل وہ شخصیت جو ہے، چاہے وہ شخصیت ٹاپ کے لیول کے اوپر ہو اور چاہے وہ عام افراد کے لیول پر. یاد رکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ صرف قیادت کا نہیں ہے، یہ نیچے تک یہ مسائل آ چکے. اگر نیشنل لیبر فیڈریشن اپنے ایک مرکزی پروگرام کے اندر اگر تعمیر شخصیت کی بات کر رہی ہے تو ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ دوسرے کو الزام دو، انڈسٹریز کو الزام دو، ساہوکار کو الزام دو، نہیں. ہم ایک عام فرد کو بھی مخاطب کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی شخصیت کو اسی بنیاد پر استوار کرے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. نمبر 1 ایمان اور یقین، سب سے پہلی چیز ایمان اور یقین. ایمان یہ بالکل وہی ہے کہ جس طرح وہ اینٹ کے اندر ڈالی جانے والی مٹی جو ہے اگر وہ مٹی کوالٹی کی نہیں ہے یا زمین کے اندر دبایا جانے والا بیج اگر خالص نہیں ہے، اچھی نسل کا نہیں ہے، آپ اس کو جتنا مرضی پانی دے دیں اور اللہ کی جتنی مرضی سورج کی دھوپ اس کو لگے، اس کا پودا اور اس کا پھل اتنا نہیں ہوگا جتنا ہو سکے. اس لیے کسان کیا کرتا ہے، وہ اچھی طرح چھان پٹک کے سب سے پہلے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو میں پودا لے رہا ہوں اور جو میں بیج ڈال رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. ایمان اسی چیز کا نام. شخصیت کی تعمیر کے اندر، شخصیت کی تشکیل کے اندر ایمان، میرا ایمان اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، زندگی کے بعد مرنے کے اوپر میرا ایمان کتنا زیادہ ہے. دیکھیے اللہ کے رسول نے 13 سال مکہ کے اندر جو کہ لوگوں کو بنیادی طور پر یہ بتایا کہ یہ ایمان کس چیز کا نام ہے. میں تو اپنی بات کرتا ہوں، میرے لیے ایمان تو گھروں کے اندر وہ نہیں ہوتا جو ہم ڈیکوریشن پیس رکھ دیتے ہیں اور اپنی الماریوں کے اندر سجا دیتے ہیں. میرے لیے تو ایمان ڈیکوریشن پیس ہی ہے کہ بس ایک جگہ پر میں نے رکھا ہوا ہے یا اللہ یا رسول اللہ کا نام لکھ کر جو ہے وہ میری زندگی کے اندر نہیں ہے. اگر میری زندگی میں ہو تو میں ہر کام کرتے ہوئے دیکھوں کہ مجھے اس کام کا جواب دینا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اللہ کہتا میں ضائع نہیں ہونے دوں. کیوں پریشان ہوتے ہو تم؟ کیوں پریشان ہوتے؟ اللہ کہتا میں بالکل مجھ سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں ہے. تمہاری معمولی سی نیکی جو ہے وہ بھی دوں گا اور جو کہ اگر کوئی برائی بھی کرو گے تو وہ بھی تولی جائے گی. اور آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہے نا کہ 3 مسافر شدید طوفانی بارش کے اندر ایک غار میں بند ہو جاتے ہیں اور غار کے اوپر پتھر آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آؤ اپنی کوئی نیکی یاد کرو. تو وہ نیکی یاد کرتے ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی نیکی یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس غار کا راستہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بچا، میں تمہیں دنیا میں بھی دوں گا. آخرت کے ایمان کیجیے. علم، اس کے بعد علم، نالج جس کو کہتے ہیں. دین کے اندر علم کی اس لیے اہمیت ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق، پہلا حکم نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، پہلا حکم جہاد کا نہیں ہے. اقرا، اپنے آپ کو سمجھو، اپنے رب کو پہچانو، زندگی کا مقصد پہچانو. علم کا مطلب یہ ہے. اس لیے قرآن کی پہلی آیت جو اتری ہے، اللہ کی طرف سے جو پیغام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آیا ہے وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اپنے آپ کو پہچانو، اپنی حقیقت کو پہچانو. تمہیں ایک گندے اور غلیظ پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور پھر تمہیں جو ہے کہ کیا کیا؟ تمہیں علم سکھایا، تمہیں قلم کے ذریعے سکھایا اور تمہیں وہ ہوتا ہے تم جانور تھے، تم انسان بنائے. تم جو ہے کہ بتوں کے آگے جھکتے تھے، تمہیں ایک خدا کا تصور دیا.
تم اپنے آپ کو اسفل السافلین کہتے تھے، تمہیں بتایا کہ اللہ جو ہے، اللہ سے کی عبادت کرو، باقی کسی کو جو ہے کوئی خدا نہیں ہے تمہارا، اسی سے ڈرو، اسی کے آگے جھکو، دنیا کی کوئی خدا نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ تھا۔ یہ علم کا مطلب یہ بی اے اور ایم اے نہیں، علم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سمجھو، انسان کی تخلیق کو سمجھو، اس کائنات کے مقصد کو سمجھو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت کو حاصل کرو، اور اللہ پھر کہتا ہے کہ دیکھو اپنی ذات پر غور کرو اور اس کائنات پر غور کرو۔ آئے ہو نا اتنا لمبا سفر کر کے، اللہ کی تخلیق دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورتی، کیا تنوع اس کائنات کے اندر، کیا تنوع موجود۔ تیسری چیز ہے ارادہ اور نیت۔ لوگوں عمل کرو تو اپنی نیت کو، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو، لباس بہت اچھا ہے تمہارا، مسکرا کر بول رہے ہو، اچھا کام کر رہے ہو، لیکن نیت تمہاری یہ ہے کہ کوئی میری تعریف کرے، مجھے دنیا میں فائدہ مل جائے، مجھے کوئی حاجی اور نمازی کہ مجھے کیا یہ مزدور لیڈر ہے، مجھے کیا یہ بڑا میرا خیر خواہ ہے، لیکن اندر سے تمہیں اپنی شہرت، اپنی جو ہے کہ ناموری جو ہے اس کے غرض ہو، تو نیت اور ارادہ، نیت اور ارادہ۔ بس جس نے ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو اس کو تو ثواب ملے گا، اور جس نے ہجرت کی کسی عورت کے نکاح کے لیے تو اس کو جو ہے کہ وہی ملے گا۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث کا اگلا حصہ ہے، اگلا حصہ ہے۔ اور یہ حدیث پہلی حدیث جو حدیث کی کتابوں میں آئی ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ جو پہلا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا وہ ایک قاری کا ہوگا، ہماری طرح تقریر کرنے والے کا، ایک مجاہد کا ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں جان قربان کی، ایک سخی کا ہوگا جس نے بڑی خدمت کی اور لوگوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو اور غریبوں کی جس نے مدد کی ہے۔ اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں یہ اور یہ نعمت دی، کیا کیا؟ قاری کہے گا یا اللہ میں نے تو تیرے دین کا جھنڈا بلند کیا، میں نے لوگوں کو قرآن سنایا، میں نے جو ہے کہ لوگوں کو دین کی باتیں سنائی۔ مجاہد کہے گا میں نے تیرے راستے میں جان قربان کی۔ جس کو اللہ نے دولت دنیا سے نوازا ہوگا وہ کہے گا میں نے یا اللہ تیرے لیے غریبوں کی جو ہے کہ مدد کی، میں نے دسترخوان بنا دی ہے، میں نے جو ہے کہ کنویں کھدوا دیے۔ اللہ کہے گا نہیں، تم نے یہ سارا کام اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، تمہیں قاری کہیں، تمہیں مجاہد کہیں، اور وہ لوگوں نے کہہ دیا میرے دربار میں اور میری میزان میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ارادہ اور نیت۔ پھر اس کے بعد عمل کی بات جاتی ہے، پھر عمل بھی خالص۔ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ جو مومن ہے وہ تو نہ حور کے لیے عمل کرتا ہے، نہ جنت کے خیمے لیے کرتا ہے، نہ جنت کی سراہی اور جنت کے پیالے کے لیے کرتا ہے، وہ تو کرتا ہے جس کا عمل ہے بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے، وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یا اللہ میں اس لیے کر رہا ہوں، تیرا حکم ہے اور تیرے محبوب کا فرمان ہے، میں اس لیے عمل کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ اپنا جائزہ بھی لیتا ہے، اپنے عمل کا جائزہ لیتا ہے کہ اس میں کوئی کمی تو نہیں رہے گی، اور پھر وہ استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ میرے نیک کام کے اندر اگر کوئی کمی ہے، اگر کوئی زیادتی ہے، اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہے تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تجھے معاف کر دے۔ وہ استغفار ہے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جن بنیادوں کے اوپر ایک مسلمان اور ایک اسلامی اور ایک مثبت شخصیت جو کہ پروان چڑھتی ہے۔ اس لیے ایک چیز سمجھ، اگلی بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ اگلی بات یہ ہے کہ چار چیزیں ہیں جس سے آپ اپنی چیزوں کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں شخصیت کے حوالے سے۔ پہلی چیز تو یہ ہے احساس ذمہ داری۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لوگوں ہم نے تمہیں ایسے نہیں پیدا کیا، تم یہ سمجھتے ہو افحسبتم انما خلقناکم، کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا اور تمہیں ہماری طرف پلٹایا نہیں جائے گا؟ یہ بالکل ہے، تمہیں بلائیں گے اور تم سے پوچھیں گے۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ چاہے NLF کے ذمہ دار ہیں، آپ کسی انڈسٹری کے ذمہ دار ہیں، آپ صاحب خانہ اپنے خاندان کے ذمہ دار ہیں، آپ جو ہے کہ کسی بھی جگہ موجود ہیں، آپ کے پاس اجتماعی ذمہ داری موجود ہے۔ اس ذمہ داری کے تقاضوں کو سمجھنا آپ کو چاہیے، اس لیے کہ یہ شخصیت کی تعمیر میں بہت بنیادی چیز ہے۔ جب میں کہتا ہوں نا احساس ذمہ داری، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا مطلب سمجھیے۔ نمبر 1، احساس ذمہ داری کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں۔ دیکھیے آپ اور میں اللہ کی بارگاہ کے اندر انفرادی طور پر جواب دہ ہیں۔ شمس الرحمان سواتی صاحب ہیں اور آپ کے قائدین جو ہے وہ جواب دہ نہیں ہوں، وہ اپنے لیے جواب دیں گے، وہ اس کرسی پر بیٹھے وہ اپنے لیے جواب دیں گے کہ تم ذمہ دار تھے،
تو بتاؤ اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے، لیکن آپ اپنے کاموں کے جواب دیں گے۔ احساس ذمہ داری کی جب بات ہم کرتے ہیں تو اس کو سمجھ لیجئے کہ کیا میں اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے کے لیے کیا میں تیار ہوں، کیا میں اس کی تیاری کر رہا ہوں، کیا میرا گزرنے والا دن جو ہے اس کی طرف مجھے لے کر جا رہا ہے۔ گویا سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی اپنی اپنی ایک آپ نے اردو میں محاورہ سنا ہوگا، اس کا مطلب ہے چراغ تلے اندھیرا۔ اس کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا، جہاں چراغ جل رہا ہوتا ہے پرانے زمانے کے اندر تو چاروں طرف تو روشنی ہوتی ہے، لیکن نیچے جو ہے نا اندھیرا ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے NLF کا چیئرمین، فلاں یونین کا سیکرٹری جنرل، فلاں کا ایگزیکٹو ممبر، فلاں کا جو ہے کہ خاندان میں برادری کے اندر بڑا، جہاں بھی آئے لوگ اس کو اچھی کرسی پر بٹھاتے ہیں، لیکن اس کے نیچے جو ہے کہ اندھیرا ہے، اس کی ذات کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیجیے۔ دوسری چیز یہ سمجھ لیجیے کہ ذمہ داری چھوٹی ہے یا بڑی، زمین پر بیٹھنے والی ہے یا کرسی پر بیٹھنے والی، اخباروں میں خبر لگانے والی ہے یا گنتی میں نہیں آنے والی، کسی کو نہیں پتا۔ یاد رکھیے یہ ذمہ داری اس بڑی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ جو کام کر تحریک اسلامی پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جو کام کر رہی ہے، آپ اپنی انڈسٹری کے اندر، اپنی فیکٹری کے اندر، اپنی فیلڈ کے اندر، اپنے صوبے کے اندر، اپنی آرگنائزیشن کے اندر آپ اس حصے کا کام کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ جب ایک بڑا نقشہ ہوتا ہے، اس نقشے میں آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، آپ کے بغیر تصویر مکمل نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کو اس کا بچہ بڑا تنگ کر رہا تھا، وہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا، دفتر کا کام کر رہا تھا، اس کا بچہ بہت تنگ کر رہا تھا، بار بار اس کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے کہ اخبار تھا، وہ اخبار کے 8 10 15 20 جو ہے کہ اس کو پھاڑا حصوں میں، اور اس نے کہا کہ بیٹا اس اخبار کے پیچھے ایک تصویر ہے، تم اس کو مکمل کرو، جوڑو۔ اور یہ بظاہر اس نے کہا کہ یہ 3 4 گھنٹوں کے لیے یہ فارغ ہو گیا اور میں اپنا کام کر لوں گا۔ تو اس نے یہ اخبار کو کہ اس اخبار کو ٹھیک طریقے سے بنا کر لے کر آؤ۔ وہ بیٹا جو ہے کہ 10 15 منٹ کے اندر وہ اخبار لے کر آ گیا۔ باپ بڑا حیران ہوا، وہ کہنے لگا کہ یار میں نے تو تمہیں، میرا تو خیال تھا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تم آرام سے اسی میں الجھے رہو گے، اور اس کو جو کہ اس کے ٹکڑے، اخبار کے ٹکڑے جوڑنے میں تو تم 15 منٹ میں کر کے لے گیا۔ اس نے کہا ابا جان اس اخبار کے پیچھے ایک آدمی کی تصویر تھی، میں نے بس جو یہ کام کیا کہ جہاں اس کی آنکھیں تھی وہاں آنکھیں رکھ دی، جہاں ناک تھی ناک رکھ دی، جہاں منہ تھا وہاں منہ رکھ دیا، اور میں نے اخبار کو پلٹ دیا تو اخبار پورا کا پورا ٹھیک ہو گیا۔ گویا کہ اگر انسان ٹھیک ہو جائے تو دنیا کا پورا نقشہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ چھوٹا سا ٹکڑا ہیں، لیکن آپ اس پوری تصویر کے اندر جو ہے آپ بڑا بنیادی اپنے آپ کے کام کو چھوٹا نہ سمجھیں، بالکل چھوٹا نہ سمجھیں۔ اس لیے اس کی اہمیت اور اس کو کرنا۔ اگلی چیز یہ ہے اجتماعی طور پر جو ذمہ داری لگائی گئی ہے آپ کے ذمہ داران نے، NLF کے صوبے والوں نے، ڈویژن والوں نے، یا جو بھی لوگ موجود ہیں، اس ذمہ داری کو جو ہے کہ آپ پورے جرأت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ نبھائیے، پیچھے نہ بھاگیے نہ۔ دیکھیے بسا اوقات لوگ پیچھے ہٹتے جی نہیں یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ پھر دنیا کیسے چلے گی اس کے بغیر؟ کیسے نظام چلے گا اگر آپ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے؟ اگر لوگ اپنے حصے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، اگر سارے کسان یہ کہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے کہ اپنا ہم شہروں میں چلے جائیں، ہم اپنی زمینیں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بیچتے ہیں، تو کیا آپ کو اناج اور غلہ ملے؟ نہیں مل سکے۔ کیا سارے فیکٹریوں کے ورکر جو ہے وہ اپنی فیکٹریاں خالی کر دیں گے، ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، ہم سے یہ دھواں اور یہ آگ تبش برداشت نہیں ہوتی، تو کیا یہ پورا معاشرہ چل سکے گا؟ لوگ اپنے حصے کا کام کریں گے تو پورا معاشرہ خوشحال ہوگا۔ اس لیے جو ذمہ داری آپ کی لگا دی جائے قائدین کی طرف سے، تنظیم کی طرف سے، اس ذمہ داری کو نبھائیے اس جذبے کے ساتھ کہ یہ میں نے مانگی تو نہیں ہے، اگر میرے دوستوں نے مشورہ کر کے لگائی ہے تو یقیناً جو ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کو کام کرنے کے تقاضے مجھے عطا کرے گا۔ یہ بھی خود اعتمادی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو میں آپ سے کہوں گا وہ شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے اپنے متعلق منصوبہ بندی کیجیے، اپنے متعلق پلاننگ کیجیے۔ اور جب میں پلاننگ کی بات کرتا ہوں تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، اپنی ذات کی پلاننگ بھی کریں اور اپنی اجتماعی چیزوں کی پلاننگ بھی کریں، اپنے دین کی پلاننگ بھی کریں اور اپنے دنیاوی کاموں کی پلاننگ بھی کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن سب سے زیادہ اپنے زمانے کا جاننے والا ہے، وہ کسی کونے کے اندر تسبیح پر تسبیح نہیں کرتا، وہ دنیا جلانے کی سرے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ہم جو گروہ تیار کرنا چاہتے ہیں وہ ہو کہ جو نیکی اور تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر صوفیوں سے اور روایتی متقیوں سے زیادہ پرہیزگار ہو اور دنیا چلانے کی صلاحیت دنیا داروں سے زیادہ رکھتا ہو۔ یہ دین، یہ دین یہ نہیں ہے کہ طرف مسجدیں بھر دی جائیں اور دنیا کا سارا نظام فاسقوں پر
اور ظالموں پر اس کی مثال آپ دیکھ لیجیے. اس ملک کے اندر کمی کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ اس پوری دنیا کے اندر جہاں 60 اسلامی ملک موجود ہوں اور وہاں جو ہے کہ اس کے فلسطینیوں کے اوپر قیامت نہ گزر رہی ہو، اس کے عالم عرب کے اوپر، اس کے لیبیا، اس کے یمن، اس کے شام، اس کے عراق، اس کے برما، اس کے افغانستان، اس کے جو ہے کہ کشمیر کے اوپر جو ہے یہ صورتحال نہ ہو تو کیا ہو؟ اس کی وجہ یہی ہے. اس لیے ضرورت اسی چیز کی ہے کہ پلان کریں، کہ باقی لوگ پلان کرتے ہیں. امریکہ نے جب چاہا 40 ملکوں کی فوج لے کے آ کے اس کے اوپر آ گیا اور جو کر سکتا تھا کر گیا، اور جب اس نے چاہا وہ چھوڑ کے چلا گیا. اب یہ خود ہی آپس میں لڑتے رہے، مرتے رہے. افغانستان کے اندر یہ جانے، ان کا کام جانے. پاکستان کو اپنی مشکل پڑی ہوئی ہے، ایران کو اپنی مشکل پڑی ہوئی ہے، چائنا کو اپنی، جو اس کے ارد گرد کے ممالک وہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں جو کہ یہ بدامنی اب ہمارے گھروں میں نہ چلا جائے. امریکہ تو چلا گیا. ہم خود امریکہ کی ٹانگیں پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ تم ابھی ادھر ہی رہو، تم یہاں تھے تو جو یہ سب، یہ صورتحال آ گئی. اس لیے منصوبہ بندی چھوٹی سطح کی بھی آپ کو کرنی ہے. اپنی ذات کی کرنی. کیا پلاننگ کی آپ نے؟ کوئی ہے آپ کی اس سال کی پلاننگ؟ اس سال کی پلاننگ ہے آپ کی؟ ہمارے گھروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے وہاں ہماری جو سگڑ خواتین ہیں، جو سلیقے والی خواتین ہیں، وہ چھوٹا سا ٹین کا بکسا رکھ دیتی ہیں. انہیں پتا کہ میرے گھر والے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اچانک اس کی لاٹری نکل آئے گی اور میں اپنی بچی کو، تو وہ اپنی بچی کے لیے چھوٹا چھوٹا سامان اکٹھا کرتی ہے. کبھی کپڑے لے آئی، کبھی برتن لے آئی، کبھی سونے چاندی کی کوئی چھوٹی سی چیز لے کر آئی. اور جب بچی 18-20 سال کی ہوتی ہے تو اس بیچاری کے پاس کوئی نہ کوئی چیز سامان اس کے پاس جمع ہوتا ہے. یہ ہے پلاننگ. ہمارا کمیٹیاں نہیں ڈالتے کہ مجھے پتہ ہے میری تنخواہ میں اتنی نہیں ہے کہ میں نئے فریج لے سکوں، میں موٹر سائیکل لے سکوں. ہم نے کمیٹی ڈال دی ہے کہ میری 18ویں کمیٹی میری ہوگی اور جب وہ آئے گی تو اس کے نتیجے میں موٹر سائیکل پرانا بیچ کے نیا لے لوں گا. تو یہ پلاننگ ہی تو ہے. اپنے دین کی پلاننگ کی، آپ نے کیا سیکھنا ہے، کیا پڑھنا ہے. آپ اللہ کے رسول نے فرمایا جس مسلمان کے 2 دن ایک جیسے ہو جائیں اس کو فکر مند ہونا چاہیے. جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے جو گزر گیا ہے اس سے بہتر نہیں ہے. جس کا 31 جولائی، جس کو اس کے 30 جولائی سے بہتر نہیں ہے، اس کو فکر مند ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے کہ آپ اپنی ذاتی پلاننگ کریں. ہمارے ایک بزرگ تھے جماعت اسلامی کے، انہوں نے کہا کہ میری جب پہلی نوکری لگی، تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی، تو میرا خواہش تھی ہمیشہ سے کہ میں حج کروں گا. اور ذرا اس زمانے میں حج تو اور مشکل بھی ہوتا تھا اور اس وقت تنخواہیں بھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کام کیا، میں نے یہ کام کیا کہ اپنی پہلی تنخواہ میں یہ نیت کر لی کہ پہلی تنخواہ کا یہ چھوٹا سا حصہ میں حج کے لیے علیحدہ کروں گا. اس نے کہا مجھے اس کے 2 فائدے ہوئے. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ مجھے حج کا ثواب ملنا شروع ہو گیا. اس لیے اللہ کہتا ہے اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے. میری زندگی میں حج تھا یا نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو گویا مجھے پہلے دن سے حج کا ثواب ملنا شروع ہو گیا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ کسی بڑی پلان اس کے بغیر حج کا زیادہ جمع ہونا شروع ہو گیا. اس کو کہتے ہیں پلان. یہ ہے وہ پلان. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کوئلہ پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیٹرول پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے کوئی چیز پیدا کی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شہد کا ذخیرہ پیدا کر دیتا کہ ہم زمین کھودتے شہد نکل آتا، ہم کسی پہاڑ کو توڑ کے اس میں سے شہد نکل آتا. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کے ہر چیز کے اندر ایک حکمت ہے. آپ کو معلوم ہے یہ جو آدھا کلو کا چھتا ہے، اس آدھا کلو کا چھتا اس کے کا شہد بنانے کے لیے مکھیاں جو ہے وہ 50 کلومیٹر کا سفر کرتی ہیں اس کے ارد گرد. مجموعی طور پر 15 لاکھ کلومیٹر کا جو ہے کہ وہ سفر جو ہے کہ وہ کرتی ہیں. وہ جو ہے کہ باقاعدہ انہوں نے طے کیا ہوا کہ کون سی مکھی ہے جو پھولوں کا رس چوس کے آئے گی اور کون سی مکھی ہے کہ جو وہاں حفاظت کرے گی. ان کی مکھیوں کی ایک سردار ہوتی ہے جو ملکہ مکھی ہوتی ہے کہ کون سی مکھی ہے جو موم کے کھانے بناتی ہے جس میں شہد محفوظ ہوتا ہے، اور کون سی مکھی ہے جو پھولوں کا رس چوس کے لے کر آتی ہے. اور یوں آپ کو وہ 1 پاؤنڈ اور آدھا کلو شہد ملتا ہے. اتنی بڑی جگہ یہ ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ درخت سے ہم تمہیں شہد نکال دیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے اور وہ کیا ہے؟ منصوبہ بندی. تیسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ ہے وقت کا استعمال. شخصیات کو جو ہے کہ ترتیب دینے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے وقت جو ہے کہ تھوڑا سا وقت. اور یہ زندگی بتاتی ہے یا ایھا الانسان انک قادم الی ربک قدحا فملاقی. ہے انسان تو قدم قدم اپنے رب کی طرف جاتا چلا جائے. تو کیا جو میرے پاس وقت ہے اور جو آپ کے پاس، یہ